کمنٹ آیا کہ اگر ہم لوگ 4 سے 5 فیلڈز کے اندر اپلائی کرتے ہیں لائک بی ایس فزکس، بی ایس کیمسٹری، بی ایس زولوجی، باٹنی، کیا ہم ان چاروں کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم دوستوں کافی سارے دوستوں کے یہ کامنٹس تھے کہ اگر ہم لوگ یونیورسٹی آف سرگودا یا کسی بھی یونیورسٹی میں 3 سے 4 ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کرتے ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ فار ایگزامپل آپ اگر چاہتے ہو کہ میں بی ایس فزکس میں بھی اپلائی کروں، بی ایس کیمسٹری میں بھی اپلائی کروں، میں بی ایس میتھ میں بھی اپلائی کروں، میں بی ایس فوڈ سائنسز میں بھی اپلائی کروں، تو آپ پرسن ایک ہی ہو، کیا ہم وہی ایک پرسن فار ایگزامپل میں ہوں تو کیا میں وہی ایک پرسن 5 سے 6 ڈپارٹمنٹ میں ایک یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا جائے۔ تو ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جہاں پر مجھے 4 سال ہو گئے ہیں، تو آپ کے لیے جو بھی میں انشاءاللہ انفارمیشن لے کے آ رہا ہوں، موسٹلی میں 3-4 لوگوں سے کنفرم کر کے آپ تک انفارمیشن دیتا ہوں یا انفارمیشن سیل سے جا کر پوچھتا ہوں تاکہ آپ تک کوئی غلط انفارمیشن نہ پہنچے۔ تو یہی ویڈیو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جانا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا۔ تو ابھی ہماری کلاسز اینڈ نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لیکچرز ابھی باقی ہیں، موسٹلی 4 سے فری ہو جاتے ہیں 4 بجے سے۔ تو ابھی ویڈیوز میں نے آج بہت ساری اپلوڈ کرنی تھی انفارمیٹیو، لیکن میں کسی وجہ سے اپلوڈ نہیں کر پا رہا، اور اپلوڈنگ کا بھی ایشو ہے، نیٹ کا بھی ایشو بنتا ہے، پھر یونیورسٹی میں اتنا زیادہ فاسٹ نیٹ نہیں ہوتا۔ تو بات کرتے ہیں جی آپ کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ لوگ اگر 4 سے 5 ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کرتے ہو تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے جی ہاں، بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہو، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ کا ارادہ ہے میں بی ایس کیمسٹری میں آپ کا ارادہ ہے مجھے 4 فیلڈز میں انٹرسٹ ہے، آپ کہتے ہو کہ مجھے بی ایس سائیکالوجی میں بھی انٹرسٹ ہے، مجھے بی ایس انگلش میں بھی انٹرسٹ ہے، مجھے فارم ڈی کے اندر بھی انٹرسٹ ہے، مجھے ڈی پی ٹی کے اندر بھی انٹرسٹ ہے۔ اب آپ کو ان چاروں میں انٹرسٹ تو ہے، آپ کا شوق ہے کہ میں ان چاروں میں سے کسی ایک فیلڈ میں بھی اگر میرا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو میں اس والے فیلڈ میں چلا جاؤں گا، اس والے ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں گا، یا میں اس کورس کو جوائن کر لوں گا۔ آپ اب یہ چاہ رہے ہو کہ کیا میں ان چاروں کے اندر اپلائی کر سکتا ہوں؟ تو اس کا آنسر ہے جی ہاں، بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹس ہے۔ یہ ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ کو ان چاروں ڈپارٹمنٹس کے جو فی یعنی کہ چلان ہوں گے وہ علیحدہ علیحدہ سے پے کرنے پڑیں گے۔ یعنی کہ اگر ہر ڈپارٹمنٹ کی فی چلان ہے، ایڈمیشن فی چلان جس کو آپ بول سکتے ہو، فار ایگزامپل ہے 500 روپے، 600 روپے، 700 روپے، تو آپ کو بی ایس انگلش کی یعنی کہ آپ جس میں اپلائی کر رہے ہو اس کی علیحدہ سے آپ کو فی چلان پے کرنی پڑے گی، جو آپ کا ایڈمیشن فی چلان ہوگا۔ اسی طرح آپ دوسرا ڈپارٹمنٹ اگر آپ ڈی پی ٹی میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے جتنا اس کی فی چلان ایڈمیشن فیس ہوگی وہ علیحدہ سے پے کرنی پڑے گی۔ اسی طرح تیسرے میں بھی آپ کو پھر اسی طرح علیحدہ علیحدہ سے ان چاروں ڈپارٹمنٹس کی فی ایڈمیشن چالان فیس جو ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی علیحدہ علیحدہ۔ اب اس پہ کویشچن ارائز مت کر دینا کیا ہم اسی ایک ہی فیس سے چاروں ڈپارٹمنٹس میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس ٹائپ کا کوئی رول نہیں ہے یونیورسٹی میں۔ آپ کو اگر اپلائی کرنا ہے چاروں ڈپارٹمنٹس میں تو آپ کو چاروں کے چاروں جو ہیں اس کے علیحدہ علیحدہ سے فیسز کے جو چلان ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے، ورنہ آپ لوگ اگر پے نہیں کرو گے، آپ نے جب اپلائی کیا، آپ نے سارے ڈاکومنٹس ویریفائی ہو گئے، آپ کی اپلوڈنگ ہو گئی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر یا فزیکلی، تو آپ نے اگر چلان فیس پے نہیں کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی تو اس میں آپ کے ڈاکومنٹس سمجھو ویسٹ ہو گئے۔ یونیورسٹی کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیا، لیکن یونیورسٹی کو اس چیز سے لازمی کنسرن ہے کہ آپ نے چلان کی جو فیس ہے وہ پے کی ہے یا نہیں کی۔ اگر آپ نے فیس پے کی ہے تو تبھی آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹ اپلائی کر کے ڈاکومنٹس کو چھوڑ مت دینا اور فیس لازمی پے کرنا۔ ہر ڈپارٹمنٹس کی علیحدہ علیحدہ سے فیس ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ اگر 4 میں علیحدہ علیحدہ سے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو ان چاروں کی فی ایڈمیشن چلان جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سے بینک کے اندر پے کرنی ہوگی۔ تو اب کون سے بینک میں جمع کروائیں گے؟ جب آپ کا آن لائن اپلیکیشن ہوگی تو کمپیوٹر والا شاپ والا آپ کو جب وہ آپ کا ایڈمیشن فی چلان جو ہوگا وہ نکال کے دے گا واؤچر، تو اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ ایچ بی ایل برانچ میں جاؤ، آپ یو بی ایل برانچ میں جاؤ، آپ بینک آف پنجاب میں بھی جمع کروا سکتے ہو۔ یہ یونیورسٹی خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہماری برانچ یعنی کہ کون سی ہے، آپ کون سی برانچ کے اندر جو ہے آپ اپنی ایڈمیشن فیس کو سبمٹ کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ والا آپ کا کویشچن اچھا تھا، مجھے بھی اچھا لگا۔ تو
اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپلائی کر بھی رہے ہو تو میری بات مانو، اب اگر آپ کے مارکس کم ہیں، آپ کے 60% ہے، 70% ہے، 80% ہے، یا آپ کے اگر یہ ظاہری بات ہے 70% والے، تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ لازمی 3 سے 4 ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ 4 سے 5 ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کرو گے، فیس کی ٹینشن نہ لو یار، وہ ایڈمیشن فی چلان جو وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، 550 ہوتی ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کی 800 ہوتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ویری کرتی رہتی ہے۔ تو آپ 4 سے 5 ڈپارٹمنٹ میں لازمی اپلائی کرو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہے اور مجھے اس میں جانا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کا فار ایگزامپل آپ لا میں بھی اپلائی کرتے ہو، بی ایس انگلش میں بھی اپلائی کرتے ہو، بی ایس سائیکالوجی میں اپلائی کرتے ہو، بی ایس میتھ میں بھی اپلائی کرتے ہو، اگر آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ میں نام میرٹ نہیں بنتا تو ظاہری بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کا کسی نہ کسی ان چاروں ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کا میرٹ بن جائے گا، جس کی وجہ سے آپ ایڈمیشن لینے کے قابل ہو جاؤ گے۔ باقی جن کے 90% مارکس ہیں وہ کوئی ایسے فیلڈز جوائن کرے جو ان کی فرسٹ پریارٹی ہو۔ کچھ ایسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو کہہ رہے ہوں کہ ہم نے فارم ڈی کرنی ہے تو وہ فارم ڈی کو فرسٹ پریارٹی پر رکھیں، یا کچھ ایسے اسٹوڈنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے 900 اتنے مارکس ہیں، میرے 1000 اتنے مارکس ہیں، میں بی ایس انگلش کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اسی بی ایس انگلش یا آپ کا 2 فیلڈ میں چوائس ہے تو آپ لازمی ان 2 فیلڈز کو پریارٹی دیں۔ اس کے بعد زیادہ اگر آپ کو فیلڈز میں اور میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ ان فیلڈز کو پریارٹی مت دیں، جسٹ آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں، آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیلڈز کو چوائس کرو۔ تو جب آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیلڈز کو چوز کرو گے تو اس میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر مسئلہ اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر 4-5 ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کیا ہے تو کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کا میرٹ بن جائے گا، آپ یونیورسٹی آؤ گے، آپ یہاں پر اپنی فیسز وغیرہ دو گے اور آپ کی جو ہوگی اسٹڈی وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلمز وغیرہ آ رہی ہیں تو آپ لوگ کمنٹس کر کے لازمی بتائیں کہاں کہاں پر آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ یار چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا۔ اور آپ کا یہ والا کویسچن مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کافی سارے دوستوں یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں ڈپارٹمنٹ کا میرٹ بتا دیں، فلاں ڈپارٹمنٹ کی کتنی ایڈمیشن فیس ہے، یہ فلاں جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈی پی ٹی کی میرٹ لسٹیں بتا دیں، میرے اتنے مارکس ہیں، کیا میرا ایڈمیشن ہوگا؟ تو یار یہ ساری ویڈیوز آلموسٹ چینل پر پڑی ہوں، اب تھوڑی سی تکلیف کر کے نا چینل پر چلے جائیں، آپ کو وہاں پر ویڈیوز مل جائیں گی اور آپ لوگوں کی وہاں سے کافی ہیلپ ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کی پھر بھی ہیلپ نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے پاس کامنٹس باکس ہے، آپ لوگ کامنٹس کر کے پوچھیں کہ آپ کو یہ مسئلے آ رہے ہیں، تو جب تک میں یونیورسٹی میں موجود ہوں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا۔ باقی اگر جب پاس آؤٹ ہو گیا پھر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور آپ لوگ یہ کمنٹس کر کے بتانا آپ لوگ کن کن ڈپارٹمنٹس جو ہے اپلائی کر رہے ہو، آپ کو کن کن فیلڈس کے اندر انٹرسٹ زیادہ ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ لوگ جونیئرز جو آ رہے ہیں وہ کیا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو یار تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، برداشت کر لیا کرو، آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، جو بھی ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اور یہ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پیچھے دیکھو، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے۔